اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جب ہم اور آپ کو کھڑا کرے گا، اپنے سامنے حساب لے گا، تو کیسے حساب لے گا؟ ایک بار کے سب لوگوں کو بلا کر کے لے گا، کسی ایک ایک کو بلا کر کے لے گا؟ اس کی وجہ میں کر دینا چاہتا ہوں، دنیا کے اندر کوئی اگر آدمی، کوئی مجرم، کوئی گنہگار آدمی پولیس کے حوالے پکڑ لیا جاتا ہے، مان لو پولیس والے پکڑ لیتے ہیں، دروغہ لوگ پکڑ لیتے ہیں اگر کسی مجرم کو، گنہگار کو کسی بھی وجہ سے، تو اس کو لے جاتے ہیں جیل خانے میں یا پولیس چوکی پہ مان لیجیے، تو اس کے گھر کے لوگ، اس کے پاس پڑوس کے لوگ بھی ساتھ میں جاتے ہیں تاکہ اس کی طرف سے کچھ باتیں بیان کر سکیں، اس کی طرف سے کچھ صفائی بیان کر سکیں۔ لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب ہم اور آپ کو اپنے پاس بلائے گا تو اللہ فرماتا ہے سورہ مریم کے اندر، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ایک ایک بندے جائیں گے، ایک ایک بندے کو اللہ رب العالمین بلائے گا اور ایک ایک بندے سے حساب لے گا۔ کسی بھی بندے کے ساتھ میں اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ میں اس کا چچا، اس کی بہن، اس کے پڑوسی کوئی نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین ایک ایک بندے کو بلا کر کے حساب لے گا۔ غور کیجئے، اس وقت ہم اور آپ اگر اس دنیا سے گناہ کر کے جاتے ہیں، برائی کر کے جاتے ہیں، نافرمانی کر کے جاتے ہیں، تو سوچ لیجئے کیا حال ہوگا ہم اور آپ کا۔ آج ہم اور آپ ایک پولیس کے سامنے اگر کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑا کر دیا جائے تو ہمارا جسم کانپنے لگتا ہے، ڈر کی وجہ سے تھر تھرانے لگتا ہے، ان کے لباس کو دیکھ کر کے، ان کے کپڑے کو دیکھ کر کے تھر تھرانے لگتا ہے، ڈر لگنے لگتا ہے۔ لیکن غور کیجیے اللہ کے بندو، اگر تم نافرمانی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، اور گناہ کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے اپنے نام اعمال میں نافرمانی اگر لے کر کے جاتے ہو، گناہ لے کر کے جاتے ہو اللہ کے سامنے، تو اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوگے تو تمہاری حالت کیا ہوگی؟ غور کی سوچ لیجئے کیا حالت ہوگی تمہاری۔ اکیلے اللہ رب تمہیں بلائے گا اور اکیلے تمہیں کھڑا کر کے تم سے حساب لے گا پوری زندگی کا۔ اسی طریقے سے اب سوال ہے کہ حساب کس چیز کے بارے میں لے گا، اس کی بھی میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا کہ کل قیامت کے دن ابن آدم اپنے رب کے پاس سے مس نہیں ہو سکے گا جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ پہلا سوال ہوگا ان عمری فیما اپنا، اے بندے جو میں نے تجھ کو عمر دی تھی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، اس عمر کو تو نے کہاں بتایا، اس کا حساب دے۔ اس کے بعد آگے بیان کیا وان ثوابی فیما ابلا، اے بندے یہ بتا جو میں نے تجھ کو بچپن اور بڑھاپے کے درمیان میں جوانی کی عمر دی تھی، اس جوانی کا بھی حساب دے، جوانی کو تم نے کہاں لگایا، اللہ کی بد میں گزارا ہے، فرمانیوں میں گزارا، زنا کاری بدکاری میں گزارا، یا جوا تاش کھیلنے میں گزارا، یا گانا پکچر سننے میں گزارا۔ اے اللہ کے بندے جوانی کا حساب دے، تو نے جوانی کو کہاں گزارا، کہاں لگایا، اس کا بھی حساب دے۔ اسی طریقے سے تیسرا سوال یہ ہوگا کہ تو نے مال کو کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا ہے، حرام طریقے سے وہ کمایا، اس کا بھی حساب دے۔ اسی طریقے سے چوتھا سوال ہوگا تو نے مال کو کمانے کے بعد میں کہاں خرچ کیا، کہاں لگایا اس کو، حلال چیزوں کو کھانے میں استعمال کرنے میں لگایا، حلال چیزیں کھائیں اس سے خرید کر کے، یا حرام چیزیں کھائیں اس سے خرید کر کے، حلال جگہوں پر اس کو استعمال کیا یا حرام جگہوں پر اس پیسے کو استعمال کیا، جو پیسہ جو دولت تو نے کمائی، اس دولت کو، اس مال کو تو نے خرچ کہاں کیا، اس کا بھی حساب دے۔ اور آخری سوال اللہ رب العالمین کرے گا جو کچھ تم نے علم حاصل کیا، بہت اہم سوال ہے، جو کچھ تم نے علم حاصل کیا، جانکاری حاصل کی، اس علم کے مطابق تو نے عمل کتنا کیا، اس کا بھی حساب دے۔ قرآن حدیث کی باتیں جو تمہارے پاس تک پہنچی، تم تک پہنچی، تو تمہیں جو جانکاری ملی، اس جانکاری کے مطابق تم نے عمل کتنا کیا، کہاں تک عمل کیا، اس کا بھی حساب دے۔ تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے تمام بندوں سے، ہم سب سے یہ 5 سوال ضرور کرے گا، ضرور حساب لے گا، اس لیے ہم اور آپ کو ان تمام حساب کو دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔